بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاب قوم علیہ علو الخیام فقال. عاب یعیبو کا معنی ہوتا ہے عیب لگانا. خیام خیمہ کی جمع ہے. خیمہ جانتے ہی ہیں، لکڑی رسی وغیرہ سے بند کر کے اوپر کپڑے ڈال دیے جاتے تھے یا اس طرح کی کوئی اور چیز جس سے سایہ ہو جائے، دھوپ بارش وغیرہ سے حفاظت ہو سکے. اور کچھ لوگوں نے اس پر خیموں کی بلندی کا عیب لگایا تو اس نے کہا کہ جو اشعار ہیں آنے والے، اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ ابو طیب متنبی کا جو ممدوح ہے سیف الدولہ، اس نے آمد یا آمید ایک شہر کا نام ہے، اس میں پڑاؤ کیا تھا اور بارش بہت زیادہ ہوئی تھی تو اس نے ابو طیب کو بلایا، حاضر بارگاہ ہوا اور اس وقت جام سیف الدولہ کے ہاتھ میں تھا، پی رہا تھا. اتنے میں یہ کہا گیا کہ ایک شعر جو تم نے سیف الدولہ کی شان میں کہا ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے، تمہیں عیب لگایا جا رہا ہے. وہ شعر یہ ہے: لیتا انا ادھر تحلت لکل خیل وانا اذا نزلت الخیام. جب آپ رختے سفر باندھیں تو کاش میں آپ کے لیے گھوڑا ہوتا، اور جب آپ فروکش ہوں، قیام کریں، ٹھہریں، تو میں آپ کے لیے کیا ہو جاؤں؟ خیمہ بن جاؤں. تو خیمے چونکہ سیف الدولہ کے اوپر ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے ایسا تو ہی نہیں کہ خیمے کے اوپر لگا کے کوئی بیٹھے گا. جیسے گھر ہے، کمرہ ہے تو چھت تو اوپر ہی رہے گی، بلند رہے گی. تو خیمے ممدوح کے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہا گیا متنبی سے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم سیف الدولہ سے بھی بلند ہو، کیونکہ یہ تم نے کہا ہے کہ ہم خیمہ ہو جائیں. کاش ہم خیمہ ہو جاتے جب وہ روکش ہوتے تھے. تو اس طرح تم نے برتری کا دعویٰ کیا ہے، بلندی کا دعویٰ کیا ہے سیف الدولہ سے. تو اس پر یہ اشعار کہے اس نے: لقد نسب الخیام الى علائی ابیت قبولہ کل الابائی. نسب ینسب، اس کا معنی ہوتا ہے نسب الشیء الى فلاں الى کذا، کسی کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا، کسی چیز کی نسبت کرنا. علا یعلو علون، اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، یعنی مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بلند ہونا. اور علیہ یا علاءن، اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، کس اعتبار سے؟
فضل و شرف میں بلند ہونا، ٹھیک ہے، رتبے میں بلند ہونا، یعنی مکانہ کے اعتبار سے، درجہ اور رتبہ کے اعتبار سے بلند ہونا۔ ابا یا ابا سے ابیتو عائد متکلم کا صیغہ ہے، انکار کرنا۔ کل الابا مفعول مطلق ہے، ابیتو کا ابا مصدر ہے۔ بے شک لوگوں نے خیموں کو بلندی کی طرف منسوب کیا، یعنی بے شک لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خیمے مقام و مرتبہ میں بلند ہیں، میں نے اسے قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیا، بالکل انکار کیا، یعنی ہم نے جو اپنے شعر میں کہا ہے تو وہاں ہماری مراد مکان کے اعتبار سے صرف بلندی ہے۔ کاش میں خیمہ ہوتا تو یہاں مکان اور رتبہ کے اعتبار سے بلندی مراد نہیں ہے، تو مکان ہی کے اعتبار سے نہ بلند ہوتا ہے خیمہ، تو وہاں ہماری مراد کیا ہے؟ مکان کے اعتبار سے بلندی۔ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ تو خیموں کو رتبے اور مرتبے میں سیف الدولہ ممدوح سے بلند قرار دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خیمے ان سے بلند ہیں، بلند رتبہ ہیں، اور ہماری یہ مراد نہیں تھی۔ وہاں پر ہماری مراد مکان کے اعتبار سے بلندی تھی، مکانہ کے اعتبار سے نہیں۔ لہذا میں نے ان کی اس بات کو ماننے سے یکسر انکار کیا۔ کوئی چیز ممدوح سے بلند نہیں ہے، یہ تو خیمہ ہے۔ وما سلمت فوقك للثريا ولا سلمت فوقك للسماء۔ سلمہ یسلم ماننا، تسلیم کرنا، فوق یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے، بلند کے معنی۔ اور میں نے یہ تسلیم نہیں کیا سریا کے لیے کہ وہ آپ سے بلند ہے، اور نہ ہی یہ مانا آسمان کے لیے کہ وہ آپ سے بلند ہے۔ یعنی یہ تو ایک خیمہ ہے، معمولی چیز، میں تو رتبے میں، مقام و مرتبہ میں، قدر و منزلت میں آسمان اور ستارہ سریا کو بھی آپ سے بلند نہیں مانتا، تو پھر اس خیمے کو کیسے میں آپ سے بلند رتبہ مان لوں گا؟ وقد اوحشت ارض الشام حتى سلبت ربوعها ثوب البهاء۔ اوحشا، احاش اس کا معنی ہوتا ہے وحشت ناک بنانا، سلبہ یسلبو چھیننا، ربعن کی جمع ربوع ہے۔ ربعن کہتے ہیں موسم بہار گزارنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں موسم بہار گزارنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں ایک سے ایک سبزہ ہوتے ہیں، ایک سے ایک خوبصورت مقامات ہوتے ہیں، حسین و جمیل دلکش منظر ہوتا ہے۔ ربون کی جمع ربوع، ثوب جمع ثیاب، لباس کپڑا، بہا کا معنی حسن جمال خوبصورتی، بہوا بہان یا بہیا بہان کا معنی حسین و جمیل ہونا، خوبصورت ہونا۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے
سرزمین شام کو وحشت ناک بنا دیا، یعنی جب آپ وہاں تھے تو چہل پہل تھی، وہاں کا منظر بہت خوشنما اور حسین رہتا تھا، لیکن جب آپ نے سرزمین شام کو چھوڑ دیا، وہاں سے رخصت ہو گئے، تو کیا ہوا؟ آپ نے سرزمین شام کو وحشت ناک بنا دیا، اب وہاں کوئی انس ہی نہیں رہ گیا، کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سرزمین شام کے پربہار مقامات سے حسن و جمال کا لباس چھین لیا ہے۔ جب آپ تھے تو حسن و جمال تھا، جو پربہار مقامات تھے وہاں کے، وہاں کا منظر بہت خوشنما ہوتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا دیکھنے میں، لیکن جب آپ وہاں سے چلے آئے تو اپنے ساتھ وہاں کا جو حسن و جمال تھا ان پربہار مقامات کا وہ بھی سب لے کر چلے آئے، اب کچھ اچھا نہیں لگتا، کچھ نہیں لگتا۔ تنفسوا العواصم منك عشر فيعرف طيب ذلك في الهواء۔ تنفسا یا تنفسو کا معنی ہوتا ہے سانس لینا، تنفسو کی اصل تتنفسو ہے، ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تا تفعول میں جب دو تا جمع ہو تو ایک تا مضارع اور ایک تا تفعول، تو صورت میں تا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، تو ایک حذف ہے۔ عواصم ایک بلاد ملک ہے جس کا دارالسلطنت انطاکیہ ہے۔ عشرن معدود محذوف ہے، یعنی عشرو لیالن، صحیح سی بات ہے، یہ مذکر ہے تو معدود کوئی مؤنث محذوف ماننا ہوگا، ایام نہیں مان سکتے کیونکہ اس کے لیے عشرہ چاہیے، لہذا کیا محذوف مانیں گے؟ لیالی، ٹھیک ہے۔ اور عواصم سے پہلے بھی مضاف محذوف مانیں گے، وہ مسافت العواصم من کا عشر لیالی، یعنی عواصم کی جو مسافت ہے جہاں آپ موجود ہیں یہاں سے کتنی ہے؟ 10 رات۔ رات بولا جاتا ہے تو دن بھی مراد ہوتا ہے، دن بولا جاتا ہے تو رات بھی مراد، یعنی 10 دن کی مسافت ہے۔ یہ حالیہ ہے، والعواصم میں جو واو ہے، طیب کا معنی خوشبو۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ سانس لیتے ہیں، جبکہ عواصم آپ کے یہاں سے 10 دن کی مسافت پر ہے، تو اس سانس کی خوشبو ہوا میں محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ جہاں ہیں وہاں سے عواصم 10 دن کی مسافت پر ہے، آپ کہاں سانس لیتے ہیں، اور عواصم کے باشندے جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر آپ کی سانس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، پاتے ہیں۔ اب جب آپ کی یہ شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، تو پھر کیسے مجھ میں جرأت ہو سکتی ہے کہ میں معمولی خیمے کو آپ سے بلند رتبہ کہہ دوں گا؟